बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार वाफियत आप लोग रहें। दो तीन अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि पंजाब हुकूमत इस वक्त कांप रही है और पंजाब हुकूमत को एक तो ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महसूस हो रहा था, मगर अब उससे कहीं ज़्यादा ख़तरा उस यूथ से महसूस हो रहा है जो सड़कों पर कानून के रखवालों से अपने लिए इंसाफ के मुतमन्नी हैं, मुंतज़िर हैं कि इंसाफ उन्हें फ़राहम किया जाएगा। पंजाब के अंदर जो सड़कें गर्म हैं उसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इमरान खान साहब के हवाले से एक पॉलिसी शिफ्ट हमें नज़र आ रही है और कुछ ऐसे इशारे वाज़े तौर पे मिलने लगे हैं कि पॉलिसी शिफ्ट इमरान खान साहब के लिए किसी हद तक हो चुकी हुई है। अब ये पॉलिसी शिफ्ट जो है गालिबन 19 अक्टूबर से ऑनवर्ड हमें होती हुई नज़र आएगी। इसकी वजूहात क्या हैं और क्यों ऐसा किया गया, ये आपके साथ मैं तफसील शेयर करने जा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि रात के अंधेरे में गुनाह बेलज्जत करने लगी है ये मौजूदा हुकूमत, और इस गुनाह के अंदर हर वो शख्स हमें शरीक होता हुआ नज़र आ रहा है जिसने बिल्कुल साफ़ कपड़े पहने हो, चेहरा शायद जिसका नूरानी हमें महसूस होता हो, पाक दामन भी महसूस हो रहे हो, मगर ये एक गुनाह है जो सब के सब एक साथ करने जा रहे हैं। और इस गुनाह के ऊपर किस तरह से माँ बहनों की इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, किस तरह से घरों की चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगी। शुरू हम पंजाब से करते हैं। पंजाब की सड़कें इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हैं। पीटीआई के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ, पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमात भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, तशद्दुद भी हुआ। और ये सिर्फ पीटीआई के लोग ही नहीं, वकील भी पंजाब की सड़कों पर अगर निकले हैं तो लाठीचार्ज उन पर भी हुआ, तशद्दुद उनके ऊपर भी हुआ, गिरफ्तारियां उनकी भी हमें नजर आई। मगर अब पंजाब की जो सड़कें गर्म हैं वो तलबा की वजह से है, स्टूडेंट्स की वजह से हैं। और पंजाब कॉलेज के अंदर एक इंसिडेंट हुआ और उसके ऊपर हुकूमत मुसलसल जो है उसको डिनाई कर रही है, उससे इनकारी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर ये किसी एक कैंपस का मामला नहीं बन गया। स्टूडेंट्स जो हैं वो दर्जनों स्टूडेंट्स जो हैं वो अरेस्ट भी किए गए हैं। रावलपिंडी जो बिल्कुल इस वक्त जुड़वा शहर है इस्लामाबाद का, मैं इस्लामाबाद में हूँ और रावलपिंडी से जो मुझे इत्तलात मौसूल हो रही हैं, रावलपिंडी में सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो अपनी यूथ के ऊपर फेंके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर। आप सोचें ज़रा, 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के नौजवान बच्चों के ऊपर रियासत जो है वो आंसू गैस के शेल बरसा रही है, पर्चे इनके ऊपर काटे जा रहे हैं और जिन जिन की शनाख्त हो रही है धरा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, मुकदमात का अंदराज हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं अब तक जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें रावलपिंडी से स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा तादाद में अरेस्ट किया गया है। लेकिन हुकूमत या पंजाब हुकूमत की मैं बात करूंगी कि स्टूडेंट्स के साथ आहनी हाथों से निमटने की बजाय ऐसा क्यों नहीं है कि इनके साथ बैठ के बात की जाए, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने इक़्तिदार या इख्तियार के नशे में ऐसी धुत है कि बदमस्त हो चुकी हुई है और उसको नहीं पता कि वो अपने आने वाली नस्लों के ऊपर आंसू गैस फेंक रही है, आने वाली नस्लों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। और ये वो बच्चे हैं जो बड़े होंगे, अपना वोट दर्ज कराएंगे और फिर अपने ग्रज को निकालेंगे किसी एक शख्सियत या किसी एक सियासी जमात के खिलाफ। स्टूडेंट्स तो इनके काबू नहीं आ रहे और ना ये स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बातचीत करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल जुम्मा है और जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी है। मैं ये नहीं कह रही कि एहतजाज की इस कॉल के अंदर जो है बड़ी लीडरशिप आपको नज़र आएगी, लेकिन हाँ, ग्राउंड रूट के ऊपर जो है या रूट लेवल का जो एक वर्कर है, जो सपोर्टर है इमरान खान का, जो सपोर्टर है पीटीआई का, वो आपको कल सड़कों पर नज़र आएगा। मैं फिर ये बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि लीडरशिप में से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल अगर ये बच्चे और पीटीआई के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो हुकूमत जो है वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। कल से आज तक अगर तो कंट्रोल हो गया सो हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो कल फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि फिर इनके साथ पॉलिटिकल लोग आकर खड़े हो जाएंगे। आज तो सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी पावर शो कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, कल को अपने राइट्स के लिए जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो पीटीआई है, पीटीआई का वर्कर है, सपोर्टर है, वो इकट्ठा हो जाएगा इनके साथ। अब मसला एक और भी आ रहा है। मसला ये है कि कल एहतजाज की कॉल दे दी गई है, मगर इस एहतजाज के हवाले से आपको कहीं कोई बातचीत नहीं नज़र आ रही होगी,
کہیں پر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ سٹینڈ لیتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، کہیں پر بھی آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ ایک مجرمانہ خاموشی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے کیمپوں کے اندر، اور یہ مجرمانہ خاموشی ان کیمپوں کے اندر ہیں جو کرتا دھرتا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، جو کرتا دھرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس کے، وہ مکمل طور پہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو خاموش نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھیوں نے منڈی میں کھڑے ہو کے خود کو جانوروں کی طرح بیچ ڈالا ہے۔ کل کو جو لوگ اس چیز کا شکوہ کر رہے تھے کہ ہم کوئی جانور ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے جلسے کے لیے جہاں پر جانور ہوتے ہیں، جانوروں کو بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، لیکن آج عمران خان کے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خود منڈی میں کھڑے ہو کے اپنا ریٹ لگا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، انہوں نے عمران خان کو بیچ ڈالا ہے، انہوں نے اس نظریے کو بیچ ڈالا ہے جس کے اوپر انہیں کروڑوں لوگوں نے اپنا ووٹ دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ اور اشارے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب شاید آج کچھ بہتر حالات میں ہوتے، لیکن عمران خان کی پیٹھ کے پیچھے جو چھرا گھونپا گیا اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے، اس نے عمران خان کو جیل میں کمزور کر دیا۔ ایک پالیسی شفٹ ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے کچھ عام تعیناتیاں ہوئی ہیں، کچھ لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، کچھ لوگ نئے آئے ہیں، تو ایسی صورت میں بتایا جا رہا ہے جو اطلاعات ہیں کہ 19 اکتوبر کو کہا تو گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن 19 اکتوبر سے آنورڈ نہ جانے کب تک ایسا نظر آئے گا کہ وہ جو عمران خان صاحب صحافیوں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے وہ بند ہو جائے گی، اور جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب کی جو سیاسی ملاقاتیں ہیں وہ بہت محدود ہو جائیں گی، جو ایک لیگل عمران خان صاحب کا رائٹ ہے وہ بھی 100% نہیں، اس کو بھی کم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے معاملات ہیں جو عمران خان سے دور کر دیے جائیں گے، اور یہ ایک پالیسی شفٹ ہے، اور اس کے اندر نہیں پتہ کسی کو کہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا، لیکن جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہم سن لیا کرتے تھے، یا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ اسٹریٹجیز ہمیں پتہ چلتی تھی، یا خان صاحب کی جو ایک سوچ پتہ چلتی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جن صحافی یا رپورٹرز کے ذریعے سے عمران خان صاحب بات کر کے اپنے پیغامات بھجواتے تھے، تمام ہر قسم کے رپورٹرز کا جو داخلہ ہے یا جو ایکسیس ہے عمران خان صاحب تک، یا جو ان کے کیسز کے دوران وہ ایکسیس حاصل کرتے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ یہ ایک پالیسی شفٹ ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر چہمگوئیاں اسلام آباد کے مقتدر حلقوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز جو رات کے اندھیرے میں گناہ بلعزت کرنے کی کوشش کر رہی ہے موجودہ حکومت، وہ گناہ بلعزت ہے آئینی ترامیم، جس کے اوپر پی ٹی آئی ہمیں خاموش نظر آتی ہے، اور ان کا ایکسکیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اس گناہ کو پورا کروانے کے لیے کل رات 2 سے 3 بڑے کام ہوئے۔ ایک تو بلوچستان کے جو لاجز ہیں ان کے اوپر ریڈ کیا گیا، اور سینیٹر قاسم جن کا تعلق مینگل صاحب کی پارٹی سے ہے، وہ ڈائلیسس کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ الصبح روانہ ہوئے تھے کل، لیکن وہ لاپتہ ہیں، ان کا بیٹا بھی لاپتہ ہے۔ اور اختر مینگل صاحب کے جو سیکنڈ سینیٹر ہیں نسیمہ صاحبہ، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا ہے غالباً وہ اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو ان کے اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ کچھ ہوا، لیکن کل رات تقریباً 11 سے 11:30 کے درمیان ایک اور انسیڈنٹ ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، مخدوم فیملی، قریشی صاحب جو ہیں ان کی بہو یعنی کہ زین قریشی کی جو اہلیہ ہیں، کل ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور تقریباً 11:30 کے قریب جو مہربانو صاحبہ ہیں، زین قریشی کی صاحب بہن ہیں اور قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کے ذریعے اس چیز کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، کچھ نہیں بن پڑا۔ تو زین قریشی کی جو اہلیہ ہیں یا میری جو بھابھی ہیں انہیں اٹھا لیا گیا، اور 2 کاروں نے آ کر ان کی کار کا راستہ روکا، اس کے بعد انہیں ان کی کار سے نکال کے جو ہیں وہ نہ جانے کہاں پر لے گئے ہیں۔ یہ وہ گناہ بلعزت ہے جس کے اندر ہر شخص آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے، اور اس کو کرانے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے شاید اس چیز کو مس کیا ہو۔ کل عطا تارڑ صاحب نے ایک ویڈیو پیغام اپنا ریلیز کیا، اور اس ویڈیو پیغام میں عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے ان تمام لوگوں سے نمٹیں گے جو اس قسم کے تھریٹس دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی ضمیر کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یا جو آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ اگر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو باشندے ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں
وہ ان کو تھریٹس دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ریاست کی ذمہ داریاں ان کی حفاظت کرنا، یعنی کہ کل ایک مہر ثبت ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے اندر کے لوگ ہیں وہ منڈی میں جانور کی طرح بک گئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کے گھر پر بھی ریڈ ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے ممبران ہیں جن کو 1 ارب روپے تک کی آفر کی گئی ہے کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے لیے کاسٹ کریں۔ یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے اور زور و شور سے ہو رہی ہے، اور وہ کبھی کہتے ہیں کہ ایک ہلکا سا پردہ آپ رکھتے ہیں، لیکن حکومت نے جو کچھ بھی کر رہی ہے سارے کے سارے پردے پھاڑ کر رکھ دیے ہیں، اور عوام کو ان کی اوقات بتا دی ہے اور حاکم کو اس کی اوقات بتا دی ہے، اور عوام کو کہہ دیا کہ جی آپ بھیڑ بکریاں ہو۔ لیکن کبھی کب کیا اور کیسے صورتحال تبدیل ہو جائے اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں لگا سکتا سوائے رب تعالیٰ کے۔ اور آج جو سٹوڈنٹس نکلے ہیں وہ کئی دنوں سے سڑکوں پر ہیں، جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے۔ کل پی ٹی آئی کا سپورٹر نکلے گا، لیڈرشپ کی میں کوئی گارنٹی نہ لے رہی ہوں نہ دے رہی ہوں، کل ورکر نکلے گا، اور ورکر کے پاس جب لیڈر لیڈ کے لیے نہ ہو تو پھر وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔